صحبت میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج کراچی کے علاقے دھوراجی کالونی میں جامع مسجد مصطفیٰ میں افطار اجتماع کا سلسلہ، مناجات افطار کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑی تعداد میں آج دنیا بھر میں عاشقان رسول 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ نامہ اعمال کا آج پہلا دن ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کا دن اور آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سبحان اللہ، نامہ اعمال کے پہلے دن اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اللہ کریم اب پورا سال بلکہ بقیہ ساری زندگی ہمیں روزانہ اپنے گھر کا مہمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے اس اجتماع کا آغاز مختصر تلاوت قرآن اور مختصر نعت شریف سے ہوگا، اور پھر انشاءاللہ بیان بھی ہوگا۔ وقت مناسب پر انشاءاللہ پھر مناجات کا سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ۔ پڑھیے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ خطا کا مدینے رہے، مجھ خطا کا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد فرما کر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اور یہ بھی شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری یا افطار کرنا یہ سب شرعاً منع ہے. آج جیسے افطار کا انتظام بھی ہوگا، نارملی اس طرح کے دنوں میں اب رمضان بھی آنے والا ہے تو ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں، تراویح کے دوران پانی پی رہے ہوتے ہیں اور یاد نہیں ہوتا اور اعتکاف کی نیت نہیں کرتے.
تو ہمیں یہ اپنا ایسا معمول بنا لیں کہ جیسے مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، تاکہ ضمناً یہ جو کام ہیں یہ بھی ہمارے لیے جائز ہو جائیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ درود پاک اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کثرت سے پڑھتے رہیں۔ یہ نامہ اعمال کا آج سال کا پہلا دن ہے، اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، تو پہلی نیت یہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ عرض کرے گا مولا اس میں جو لکھا ہے وہ میں نے نہیں کیا، وہ ڈینائی کر دے گا کہ نامہ اعمال میں میرے بارے میں جو لکھا ہے وہ میں نے نہیں کیا۔ اس پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بلایا جائے گا۔ بندہ عرض کرے گا مولا یہ تیرے فرشتے ہیں، یہ تیرے حکم کے پابند ہیں، میں تو وہی گواہی قبول کروں گا جو مجھ سے ہو، یعنی وہ فرشتوں کی گواہی کا بھی انکار کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کریم اس کی زبان کو حکم دے گا کہ وہ زبان سے کہا جائے گا کہ میری قدرت سے بول اور حق کے سوا کچھ مت کہنا۔ بندے کی زبان اس کے تمام اچھے برے اعمال بیان کر دے گی۔ بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ زبان ہی تو ہے جو اکثر گناہ کرواتی ہے، یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے۔ اے اللہ دشمن کی گواہی کیسے معتبر ہے؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں آرگیومنٹ کر رہا ہے، فرشتوں کی گواہی کا انکار کر دیا، نامہ اعمال کے اعمال کا انکار کر دیا، کہتا ہے زبان میری دشمن، اس کی گواہی میں کیسے مان لوں؟ اب اللہ پاک بندے کے ہاتھوں کو حکم فرمائے گا، اللہ اکبر، انتقا بما فعل عبدی، اے اس بندے کے ہاتھوں بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔ اس کے ہاتھ اب سب کچھ سچ سچ بیان کر دیں گے کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ دو ہاتھ مل کر تو ایک گواہ بنے نا، گواہی تو دو کی ہوتی ہے۔ اللہ کریم پھر اس کے پیروں کو حکم فرمائے گا، اب اس کے پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب جب سارے اس کی ڈیمانڈز پوری ہو گئیں، مطالبے مان لیے گئے، گواہ پیش کر دیے گئے، وہ گھبرا جائے گا، اب اپنے اعضاء کو، اپنے باڈی پارٹس کو ڈانٹے گا کہ اے میرے اعضاء تم اور میں ایک ہی تو ہیں، میں جہنم میں گیا تو تم بھی جہنم میں جلو گے، میں تمہیں بچانے کے لیے اپنے رب کے حضور بار بار عرض گزاریاں کر رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو۔ ہائے ہائے، اب اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ کہیں گے ہم تو اللہ پاک کے حکم سے بول رہے ہیں جو سب کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا، اب کوئی نجات کی راہ نظر نہیں آئے گی، اب بالکل سرنڈر کرنا پڑتا کیونکہ ہاتھ اور پیروں نے بھی خلاف گواہی دے دی۔ اب حکم ہوگا اے فرشتوں اس کو گھسیٹ کر ہانک کر جہنم میں لے جاؤ۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا اے رب العالمین تو تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، مجھ گناہگار پر تیری رحمت کب برسے گی؟ اللہ پاک فرمائے گا میری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر، پھر میری رحمت تجھ پر برسے گی، تجھے رحمت نصیب ہو جائے گی۔ وہ عرض کرے گا مولا میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اے اللہ بس میں تو دوزخ کا خوف تھا جس کی وجہ سے میں یہ ضد کر رہا تھا، یہ آرگیومنٹس کر رہا تھا، دلائل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب جب وہ اپنے گناہوں کو مان لے گا نا، شرمندہ ہو جائے گا، تو حکم دیا جائے گا اے فرشتو میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ، بے شک میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ کیسا کریم مولا ہے، بندہ اپنے گناہ مان لے، بندہ اس کے آگے سرنڈر کر دے، ندامت کا اظہار کر دے اور پھر اس کی رحمت کو پکارے تو اس کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور کیا ہے؟ عدالت میں جا کر کوئی اپنے جرموں کا اقبال کر لے، اقرار کر لے، سزا سنا دی جاتی ہے۔ بارگاہ الہی میں کوئی اقرار کر لے، کوئی شرمسار ہو جائے، اس کی شرمندگی، اس کی ندامت جو ہے اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ کیا پیاری بات ایک نعت شریف میں کہی گئی نا،
کہ ندامت حشر میں آسیوں تم ساتھ لے جانا. شرمندگی ہونی چاہیے. ندامت حشر میں آسیوں تم ساتھ لے جانا. سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. گناہوں پر شرم تو ہونا. آج کل تو بے باکی ہے. لوگ دھڑلے سے کہتے میں نماز نہیں پڑھتا, دھڑلے سے کہتے جناب میں یہ غلط کام کرتا ہوں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا, گناہ کر کے شیئر کرتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کام کر لیا, اب آپ کیجئے. میں نے یہ ڈرامہ, یہ فلم, یہ گانے, یہ بری باتیں دیکھی, اب آپ دیکھیں. ارے گناہ ہو گئے, معافی مانگنی ہے, شرمسار ہونا ہے, توبہ کرنی ہے. الندم التوبہ. ارے شرمندگی تو توبہ ہے. جس کو گناہ کا احساس ہے نا, گناہ ہو رہے ہیں مگر اگر یہ احساس ہے کہ میں گناہ گار ہوں, میں غلطی کر رہا ہوں, اس کے واپس آنے کا چانس ہے, اس کی توبہ کرنے کا چانس ہے. اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ, وہ معاف ہو جائے گا اس کا معاملہ. لیکن جس کو یہ احساس ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں, ظلم کر رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں, زیادتیاں کر رہے ہیں. لوگ کہتے جو کرنا ہے کر لو, میری مرضی, میں جو چاہوں کروں, ہے میری لائف ہے نا, میں جیسے چاہوں گزاروں. ایسا نہ کرنا. گناہ ہو جائیں تو معافی مانگنی ہے, گناہ ہو جائیں تو شرم لانی ہے, اقرار کرنا ہے کہ مولا ہو گئے گناہ, معاف کر دے, خطا کار ہوں مولا معاف کر دے, بچنا چاہتا ہوں مگر بچ نہیں پاتا, شیطان مبتلا کر دیتا ہے, مولا گناہوں میں معاف کر دے, بندہ تیرا ہوں, کمزور ہوں, مانتا ہوں سراپا گناہگار ہوں. یہ فیلنگ, یہ انداز اگر ہمارے اندر ہوا تو بڑی امید ہے. ہاں وہ بڑا کریم ہے. اب دیکھیں نا, دنیا میں جب ہم چھوٹے تھے اور ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, ایک بچہ آ کر امی ابو کو کہتا ہے میں نے نہیں کیا ہے, یا آ کے لڑنا شروع کر دیتا ہے, کر لیا تو کیا ہوا, سامنے سے بھی برا لگتا ہے نا. مگر اگر کوئی بچہ آ کے کہے معاف کر دو, غلطی ہو گئی, مسٹیک ہو گئی, اب نہیں کروں گا امی ابو, بس مجھے معاف کر دو, کیا ماں باپ کی رپلائی ہوتا تھا کہ چلو اب تو معافی مانگ رہا ہے, شرمندہ ہے, سینے لگا لیتے تھے. ارے جب ماں سینے لگاتی ہے, والد معاف کر دیتا ہے, تو وہ تو کریموں کا کریم ہے, وہ ماں باپ کے دل میں رحم ڈالنے والا وہ ہے. ہم اس کے آگے سر تو جھکائیں نا, پہلے اقرار تو کریں نا, پہلے مانے تو صحیح میں گناہگار ہوں, پھر اسی سے کہیں کہ اللہ گناہگار کو بھی بخشنے والا تو ہی ہے, اللہ بخش بھی دے اور کرم بھی کر دے کہ ہم نیک بھی بن جائیں. ہماری جو ہے زندگی کو بدلنے والا بھی تو وہی ہے, وہ چاہے تو ہم نیک بن سکتے ہیں. مگر کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. یاد رکھیے گا, ہم حساب نہیں دے سکیں گے. ہاں حساب دینے کی تو تاب ہی نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من حوسبا عذبا, جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب میں پھنس جائے گا. There is no way. ارے حساب کیسے دیں گے, صبح شام کیا کیا, ہمیں پتا ہے پہلے سے کہ صبح سے شام گناہ کیے ہیں. ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا, امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ. ہائے کہاں قابل مولا, میں پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, بے سبب بخش دے مولا, تیرا کیا جا. آخرت کا معاملہ کیسا ہے؟ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے تعجب اس بات پر نہیں کہ ہلاک ہونے والا ہلاک کیسے ہوا, تعجب اس بات پر ہے کہ نجات پانے والا نجات پا کیسے گیا. یعنی روز قیامت حساب کتاب کا معاملہ, وہ ایگزامینیشن اتنا مشکل ہوگا کہ اس میں ناکام ہو کر جہنم کا حقدار بن جانا تو آسان بات ہے, نجات پا کر جنت کا حقدار بننا ہی اصل ایگزام ہے, اصل معاملہ دشوار یہ ہے. لہذا حیرت اس بات پر نہیں
کہ جہنم میں جانے والا جہنم میں کیسے چلا گیا؟ وہ کہتے ہیں حیرت تو اس بات پر ہے کہ حساب کتاب سے نجات پا جانے والے کو نجات مل کیسے گئی؟ آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، اے رب کریم میرا حساب آسانی سے لینا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے ہم نے بخشنا ہے، انشاءاللہ جن کی شفاعت ہوگی تو ہمارا کام بنے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ حساب آسانی سے لیجیو۔ بتائیں نا کبھی میں نے اور آپ نے اس بات کی فکر کی کہ حساب دینا ہے؟ ادھر آفس کا حساب ملنا چاہیے، دکان کا حساب ملنا چاہیے، آڈٹ رپورٹ ٹھیک ہونی چاہیے، ارے جناب بیلنس شیٹ آؤٹ نہ ہو جائے۔ کبھی خیال آیا کہ وہ والی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو گئی تو کیا بنے گا؟ آج مبارک دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا۔ بندہ بدکار ہوں مولا بے حد ذلیل و خوار ہوں، مولا حساب نہ لیجیو مولا۔ بندہ بدکار ہوں بے ہائے ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، اللہ مغفرت فرما الہی، اللہ مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار اللہ پاک کرم کرتا ہے نا تو کیسے اصلاح ہوتی ہے، کیسے توبہ ملتی ہے، کیسے فکر آخرت ملتی ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مال و دولت کی کثرت تھی، عمر بھی اللہ نے لمبی دی تھی، بیٹے بھی کئی تھے، مگر اس کا ایک بڑا عجیب مسئلہ تھا۔ اس کے بیٹے جب جوان ہوتے تھے اس کو فکر یہ ہوتی تھی کہ میری سلطنت کا جانشین کون بنے گا، مگر جیسے ہی بیٹے جوان ہوتے دنیا سے منہ موڑ لیتے، بالوں کا لباس پہنتے، جنگلوں کی طرف چلے جاتے، پہاڑوں میں رہتے، درختوں کے پتے کھاتے، دنیا سے بے رغبت ہو جاتے، بس اللہ کی عبادت کرتے۔ وہ حیران ہو گیا کہ اس طرح اگر سارے لڑکے چلے گئے تو سلطنت کو کون چلائے گا؟ اب جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے اپنے وزیروں کو جمع کیا کہ دیکھو اگر یہ بیٹا بھی اسی طرح پہاڑوں میں چلا گیا تو کون بادشاہ بنے گا؟ تم تو بغیر بادشاہ کے رہ جاؤ گے، ایسا کرو اس بچے کو اب دنیا میں لگا دو۔ بڑا محل بنایا گیا، دنیا کی لذتیں اس میں ڈالی گئی، اس لڑکے کو کہیں باہر نہ نکلنے دیا گیا، زندگی اس محل میں گزر رہی ہے، عیاشیاں ہیں، عیش ہیں، دنیا بھر کی نعمتیں ہیں۔ وہ بڑا ہو رہا ہے، انہی نعمتوں میں بڑھ رہا ہے، باہر کی دنیا کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں۔ ایک دن اسے باہر کچھ آوازیں آئیں، وزیر کو بلا کر کہتا ہے لگتا ہے باہر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں۔ کہاں، باہر کی دنیا الگ ہے۔ کہتا ہے مجھے باہر کی دنیا دیکھنی ہے۔ بات پہنچ گئی بادشاہ تک، بادشاہ نے کہا نہیں نہیں باہر نہیں بھیجنا۔ وہ ضد کرنے لگا۔ اب جب اسے باہر کی دنیا دکھائی اور وہ بڑے کر و فر کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ہی سفر کر رہا ہے، تو راستے میں کسی شخص کو دیکھا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اس نے تو آج تک کسی کو بیمار ہوتے ہی نہیں دیکھا تھا۔ کہا بیمار بھی ہوتے ہیں لوگ؟ کہاں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسے خیال آیا پھر تو لگتا ہے میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، یہ ساری چیزیں کس کام کی ہیں؟ بیماری لگ جائے گی تو میرا کیا بنے گا؟ افسردہ ہو کر واپس آیا۔ بادشاہ کو پتا چلا اس کا بھی ذہن دنیا سے بے رغبت ہونے لگا۔ کہا اور عیش کرو، اور مال و دولت جمع کرو، اور رنگینیاں اس کے محل میں پہنچاؤ تاکہ یہ دنیا میں لگا رہے۔ 1 سال گزر گیا، پھر کہتا ہے باہر جانا ہے۔ اب باہر گئے تو ایک میت موجود تھی۔ کہا اس کو کیا ہوا؟ کہا انتقال ہو گیا۔ کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے کسی کو مرتے ہی نہیں دیکھا تھا۔ کہا اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ کہا اٹھو، اس مجھے سے بات کراؤ۔ کہا مرنے والا بات نہیں کرتا۔ تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ کہا اس کو ابھی مٹی میں ہم دفنا دیں گے۔ کہتا اچھا یہ ہے دنیا کہ مرنے کے بعد یہ سارا محل، یہ سارا کر و فر، یہ جاہ و جلال سب ختم ہو جائے گا اور مجھے مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر پوچھا کہ قبر کے بعد کیا ہوگا؟ کہا حشر ہوگا، حشر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اس کا مطلب کوئی اور جہان بھی ہے، اس دنیا کے علاوہ کوئی اور جہان بھی ہے۔ بتایا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔
اب شہزادہ سواری سے نیچے اترا، اپنے چہرے پہ مٹی ڈالی اور کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان قریب مجھے بھی موت آ جائے گی۔ ہاں ہاں، میرا ایک رب بھی ہے جو عطا بھی فرماتا ہے، حشر بھی فرماتا ہے، میرے اعمال پر جزا بھی دے گا۔ اے لوگو، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ شہزادہ واپس اپنے روم میں آیا، رات ہوئی، اپنے بھائیوں کی طرح سادہ سا بالوں والا لباس پہنا اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے جنگلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب شہزادے پر اللہ نے کیسی کرم نوازی فرمائی، ساری زندگی عیش و عشرت میں گزری۔ اس کی رعایا نے مل کر بڑی کوشش کی کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ جائے، وہ دنیا میں غرق رہے۔ اللہ اکبر، مگر ایک جنازہ دیکھ کر اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ توبہ کرنے میں لگ گیا۔ ہم ہیں روزانہ جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، مسجدوں میں اعلان سنتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، خبریں موصول ہوتی ہیں کہ آج فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، بیسیوں جنازے پڑے ہوں گے، کئی مردوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہوگا، لیکن یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ آج کسی کا اعلان ہے، کل میرا اعلان ہونا ہے، آج فلاں کا جنازہ ہے، کل میرا جنازہ اٹھے گا، آج کسی کو قبر میں اتارا ہے، کل میری باری ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لمبی امیدیں ہیں، ہر وقت کمانے کھانے کی فکر ہے، 50 100 سالوں کی لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، کل کا پتہ نہیں ہے، پرسوں کا پتہ نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہم نے ایک محاورہ سنا ہوگا، یہ مشہور ہے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بلی سے بچ جاؤں گا، مگر بلی آ کے اسے دبوچ لیتی ہے۔ ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، ہم سوچ رہے ہوتے مجھے موت نہیں آئے گی، ہاں فلاں رشتہ دار کو آ گئی ہے، اس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ گل پلازا میں گیا تھا تو اس کو آگ لگ گئی ہے، ارے فلاں گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس لیے انتقال ہو گیا، فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں سوتے سوتے گیا واپس نہیں آیا۔ سب کے بارے میں سنیں گے، مگر اپنے بارے میں آنکھیں بند ہیں کہ نہیں میری تو ابھی بہت دیر ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بہت لائف پڑی، ابھی تو بچے نانا بننا ہے، دادا بننا ہے، بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہے۔ یہ کہاں سے ہم نے ذہن بنا لیا؟ جب دنیا کے لوگ جا رہے ہیں ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گی جب اس کا مقررہ وقت آ جائے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے۔ حرام کما رہا ہے، کوئی زیادتیاں کر رہا ہے، قبضے کر رہا ہے، دشمنیاں نبھا رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، نمازیں قضا کر رہا ہے، کوئی احساس نہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت۔ جس کو مرنا ہے وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے وہ کیسے لوگوں پر زیادتیاں کر سکتا ہے؟ پلیز توبہ کر لیجیے، آج مبارک دن ہے، آج پہلا دن ہے، ہو گئے گناہ نا، آئیں مل کر معافی مانگتے ہیں نا، اور پھر اللہ سے ہی کہتے ہیں اللہ اب اچھا بھی تو نے بنانا ہے، نیک بھی تو نے بنانا ہے، طاقت اور استقامت بھی مولا تو نے دینی ہے، میں آ گیا تیرے دربار میں خیرات لینے، اے اللہ اچھوں کے صدقے اچھا بنا دے۔ اب انشاءاللہ مختصر مناجات اور پھر دعا میں مل کر انشاءاللہ افطار سے قبل ہم دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ اللہ آج کے دن کی برکتیں ایسی نصیب فرمائے کہ ہم بھی اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ حبیب
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی گئی تھی، میں اس کا ترجمہ ذرا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہے. اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گناہوں کی نوزت بر رہی ہے دم دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں ہے پا بیت قدم مولا کمر توڑی ہے سیاں میں دبایا سو شیطان اللہ کمر توڑی ہے سیاں میں دبایا سو شیطان نہ کرنا حشر رسوا میرا رکھنا بھرم مولا نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش اللہ نہ کرنا حشر میری ہو بے سبب بخشش عطا کر باغ فردوس پریشان مولا گناہ کرتے ہوئے اگر مر گیا تو کیا کروں گا میں اللہ کرتے ہوئے اگر مر گیا تو کیا کروں گا میں بنے گا ہائے میرا کیا تو بس رہنا سدا راضی تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تابے ناراضی اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تابے ناراضی تو خوشی سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا میرے رحمت فیرت دوزخ سے آزادی کا سائل اللہ میرے رحمت فیرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں ہمیشہ بانے کے سجدے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنیا والآخرہ اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے تیرے دربار میں تیرے گناہگار بندے تیرے گھر میں موجود ہیں کثیر اسلامی بھائیوں نے روزہ رکھا ہے اے اللہ تو روزہ دار کی پکار سنتا ہے روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ان پیاسی زبانوں کا واسطہ ہمیں محشر کی پیاس سے بچا لینا یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو اے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے گھر والوں کو بخش دے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ میرے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے اے اللہ مبارک گھڑیاں ہیں تیرے دربار میں التجا ہے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما قرض داروں کے قرضے اتر جائیں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو منا دے اے اللہ جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما فقط رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں جلنے والی پھٹنے والی ڈوبنے والی کٹنے والی موت سے بچائی رکھنا اے اللہ ہمیں کلمے والی سجدے والی اے کاش مدینے والی اور نبی پاک کی دید والی موت نصیب فرما اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا ہمیں بد نظروں کی بد نظری سے بچا ہمیں شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے آسیب سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا اے کریم عالم اسلام کا بول بالا فرما مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں مبارک گھڑیاں ہیں مولا تیرے دربار میں التجا ہے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرما ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما اے اللہ ہمیں دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے نجات عطا فرما اے اللہ امن و سکون ہمارے وطن میں نصیب فرما اے اللہ ہمارے امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما اے کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما ہمیں بھی اپنی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ سال ہمارے لیے حج والا سال بنا یہ سال ہمارے لیے حج والا سال بنا دے عمرے والا سال بنا دے طواف خانہ کعبہ والا سال بنا دے اے اللہ بار بار آقا کے در پر حاضری والا سال بنا دے اے اللہ بڑے دن ہوئے تیرا گھر دیکھے بڑے دن ہوئے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ کا در دیکھے اے اللہ وہ خوش نصیب جو اکثر جاتے ہیں آج بھی کئی مسلمان تیرے گھر پر موجود ہوں گے جو شب برات منانے مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اے اللہ انہی خوش نصیبوں کا واسطہ ہمیں بھی جلد تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در کی حاضری عطا فرما اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما دے اے اللہ آسانیاں عطا کر دے اے اللہ اتنا عطا فرما کہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، روزہ دار ہیں وہ افطار فرما دیں۔ بسم اللہ اللہم اللہم انی لک
اللهم إني لك الصمت والدعاء والصلاة والسلام عليك يا نبي الرسول. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي يسر ولا تعسر وتمنع بالخير وفتح والسلام عليكم. دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں،